ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا، وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ اس آیت کریمہ کی جو مشہور تفسیر ہے اس کو عرض کرنے کے بعد ایک اور بات عرض کی گئی تھی جس کی تائید امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وضاحت سے ہوتی ہے کہ بعض اعمال تو صریح کفر ہیں، لیکن بعض وہ چیزیں جو کفر تو نہیں ہیں لیکن کفر کا پیش خیمہ ہیں، کفر کا بیج۔ ہر گناہ کفر کا زینہ ہے، ہر گناہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گناہ کرنے والے کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں کفر و نفاق کے جراثیم موجود ہیں، گو ایک ہی صحیح، اور اس کا دل اللہ کی عظمتوں سے خالی ہو چکا ہے۔ خطبے میں جس آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو کفر پر جم گئے ان کے بارے میں قرآن کریم یہ خبر دیتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے کہ آپ کا ان لوگوں کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی آپ کا ان لوگوں کو ڈرانا نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکتا، آپ کے ڈرانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کفر میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کو راہ ہدایت کی طرف آنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، وہ راہ ہدایت کی دعا ہی نہیں کرتے، ہدایت کے اسباب کے قریب ہی نہیں آنا چاہتے، ان کو ہدایت کے اسباب سے چڑ ہے،
جتنے ہدایت پر آنے کے راستے اور اسباب ہیں ان سے وہ کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کسی کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہو۔ کہنا قرآن یہ چاہتا ہے کہ جس کو خود ہدایت کی طرف آنے کا ارادہ نہ ہو اسے نہ قرآن کچھ کر سکتا ہے، اسے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کوئی فائدہ ہوگا، اور اسے نہ کسی کے بیان و تقریر سے نفع ہوگا۔ اور جب قرآن اور نبی کی صحبت اور اس کی تذکیر، اس کے بیان سے نفع نہ ہوا تو بعض کے لوگوں سے نفع نہ ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ نبی سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے، اس کی گفتگو بے لوث ہوتی ہے، اس کی گفتگو سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ آگے کہا لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جن کے بارے میں ہم نے خبر دی ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جاوے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مشرکین و منافقین کے گرو گنٹھال تھے، ان کے سردار اور سربراہ تھے، تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل بھی نکل آتی ہے کہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ واقعی ان کی موت کفر پر ہوئی، ان کو خیال ہی نہیں آیا اسلام قبول کرنے کا۔ کتنی قوت سے ایک نبی امی خبر دیتا ہے اس بات کی کہ فلاں آدمی اسلام نہیں لائے گا، خبر دی جا رہی ہے۔ خبر دینے کے باوجود ایک آدمی ظاہری طور پر بھی کم از کم کہہ سکتا ہے کہ میں انہیں ایمان قبول کیا، اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی ان کو۔ یہ نبی ہونے کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ تو اس کی مشہور تفسیر ہے، لیکن بات جو مجھے کہنا ہے وہ دوسری ہے۔ وہ یہ کہنا ہے یہ چیز تو کفر نہیں ہوتی لیکن گناہ ہوتی ہے۔ یہی بات گزشتہ جمعہ چل رہی تھی اور یہیں آ کر رکی تھی، لیکن ایک آدمی اسے گناہ سمجھ کر کے کرتا رہتا ہے۔ بھئی نماز چھوڑنا کفر تو نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ تو ہے، کفر تو نہیں ہے۔ بھئی اجنبی عورتوں کو ٹاکنا جھانکنا گناہ ہی تو ہے، کفر تو نہیں ہے۔ بھئی رشوت لینا گناہ ہی تو ہے، بھئی غیبت کرنا گناہ ہی تو ہے، سود لینا دینا گناہ ہی تو ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہی تو ہے، ظلم کرنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، دھوکہ دینے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، اسلام سے نکل تو نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر جب گناہ میں آدمی آگے بڑھتا ہے، ابن قیم کی یہ رائے ہے کہ پھر اس کا خاتمہ بھی برا ہونے کا خطرہ ہے۔ گناہ کفر تو نہیں ہے، لیکن مسلسل گناہ پر جم جانے سے آدمی کی موت کفر پر ہونے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسے کھلواڑ کرنے دیا جاتا ہے۔ جب آتا ہے اصل موقع تو اس وقت اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ ان اخذ ربک ان اخذہ لشدید،
اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب تک ڈھیل ہے آدمی موج کرتا ہے، مستی کرتا ہے. جب پکڑ ہوتی ہے کوئی طاقت دنیا کی چھڑا نہیں سکتی. اس کو ابن قیم کہتے ہیں کہ گناہ کفر تو نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے سے آدمی کا خاتمہ خراب ہونے کا، اس کو قرآن کریم کی اس آیت کو اب جوڑو. وہ علماء اور طلباء جو تفسیر پڑھتے ہوں اب اسے ذرا جوڑ کر دیکھو. ان الذین کفروا، ایک کفر اعتقادی ہے. جیسے کفر ہے ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ تو کفر اعتقادی ہے. لیکن یہ کفر عملی، یعنی ایک حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے حرام پر جمے رہنا، اصرار کرنا. کہتے ہیں اس کے بارے میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. لہذا ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہزاروں بیانات وہ سنتے رہتے ہیں، ہزاروں جلسے جلوس، کیا کیا کس کس نام پر جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نیکی کی طرف آنا ہے. تو کوئی بیان انہیں نفع نہیں دیتا، کسی بزرگ کا وعظ انہیں نفع نہیں دیتا، اس لیے کہ انہوں نے خود ارادہ نہیں کیا اپنے آپ کو بدلنے کا. تو قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، تو ان کے بے ایمان ہونے کا خطرہ موجود ہے اس میں. یہی بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ، اس میں بات چل رہی تھی گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قرآن کریم میں بھی اس بارے میں ایک آیت کریمہ اصولی طور پر اشارہ کرتی ہے. قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. لوگ اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں اس ڈر سے کہ میرے پیسوں کا نقصان نہ ہو جائے، اس ڈر سے کہ میری آمدنی اور ہدیے نذرانے بند نہ ہو جائے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جان کا نقصان لاحق نہ ہو جائے، کہیں میری عزت و آبرو کو بٹا نہ لگ جائے. کہتے اس کی وجہ سے جو لوگ ہماری سرداری ختم نہ ہو جائے اور لوگ ہمارے دشمن نہ بن جائے کسی بھی وجہ سے، کہتے ہیں جو لوگ ہمارے احکامات کو چھپاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں، جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. لعنت کرنے والے کون؟ کہتے ہیں کہ لعنت کرنے والے فرشتے، جنات، انسان، آسمان و زمین، زمین کا ذرہ ذرہ، کہتے ہیں کہ جانوروں تک ان کے لیے لعنت کرتے ہیں. سمندر کے اندر کی مچھلیاں اس کے لیے لعنت کرتی ہیں، اس لیے کہ جب زمین پر کوئی نافرمانی ہوتی ہے اس کا نقصان پوری کائنات محسوس کرتی ہے، یہاں تک کہ جمادات بھی اس کا نقصان محسوس کرتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے. گویا وہ آدمی ملعون بن جاتا ہے. اور بہت ساری گناہوں پر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے لعنت فرمائی ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، سود کھانے والے پر لعنت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سود کھانے والا بھی ملعون ہے، سود لینے والا بھی ملعون ہے، اور سود دینے والے پر بھی لعنت برستی ہے، اور سود کے معاملات کو لکھنے والے پر بھی، اور اس کا جو گواہ بنتا ہے، وٹنس کے طور پر دستخط کرتا ہے، ان سب پر لعنت برستی ہے. آج تو سود کا رواج عام ہو گیا، لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے سود کو. بے شمار شکلیں سود کی نکل گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلالہ کرنے والے پر لعنت برستی ہے اللہ کی. ایک عورت کو طلاق دے دی گئی،
طلاق ہو گئی، اور پھر دوبارہ وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، یہ طلاق دینے سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا، رجوع کرنے کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ 2 طلاق دینے سے بھی آدمی کا نکاح ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا، رجوع کرنے کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ لیکن اب آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو جب تک اس عدت گزرنے کے بعد دوسرے کسی مرد سے اس کا نکاح نہ کر دیا جاوے، اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے اسلام میں، کسی کو 3 طلاق دے دی گئی، یہ طلاق بڑا نازک مسئلہ ہے، مذاق میں بھی آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 باتیں ہیں، النکاح والطلاق والعتاق۔ ایک نکاح ہے، آدمی مذاق میں 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے نکاح کیا۔ لڑکی نے 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر مذاق میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا ایجاب مجھے قبول ہے، آپ کے نکاح میں داخل ہونا مجھے منظور ہے، تو نکاح ہو گیا۔ ایک آدمی نے مذاق میں اپنے غلام کو کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، آزاد ہو گیا۔ کسی نے مذاق میں کہا میں نے تجھے ڈرانے کے لیے بیوی کو میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں حضرت غصے میں طلاق دے دیا، طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، طلاق کوئی محبت میں نہیں دی جاتی، طلاق غصے کے عالم میں ہی دی جاتی ہے۔ لہذا یہ عذر بالکل یہ احمقانہ عذر ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ایک آدمی نے کسی کو 3 طلاق دے دیا، بعض لوگ 3 طلاق کے بعد بھی رہنے لگتے ہیں، بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ مدارس ہیں، اس کی جگہ طلباء ہیں، علماء ہیں، اس کے دلائل اپنی جگہ میں معلوم کرنا چاہیے، دونوں کے دلائل ہیں۔ لیکن لوگ بڑی بے غیرتی کے ساتھ 3 طلاق کے بعد اسے چھپا کر کے بھئی مسئلہ یہیں چھپا دو، دبا دو، اور ساتھ رہنے لگتے ہیں، اس کے اثرات ان کی نسلوں پر پڑتے ہیں۔ تو طلاق ایک آدمی نے 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دینے کے بعد اب اگر وہ پہلے شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے تو کسی اجنبی مرد سے نکاح کیا جائے، وہ اگر خوشی سے اس کے ساتھ رہنے لگا، یہ بھی اس کو جو ہے وہ سیٹ ہو گئی، تو اب طلاق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ ہاں اگر وہ شوہر کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، کوئی واقعہ پیش آ گیا، یا اس کے دل میں خود آیا کہ یہ پہلے شوہر کے نکاح میں تھی، اس سے اس کی اچھی سیٹ اپ تھی، اب میں اس کے زندگی میں کیوں انوالو ہوں، اس لیے 2 رات گزار کر کے اس نے طلاق دے دی۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اور یہ ایک شکل یہ ہے کہ پہلے سے معاملہ طے کیا جائے کہ پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے ہم تجھ سے 1 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں، یہ تو کاروبار ہے، یہ حرام ہے، اشد حرام ہے، یہ صرف حرام نے بہت بڑے درجے کا حرام ہے، کسے کاروبار بنا لیا جائے۔ اس کو حضور نے کہا کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ جس کے لیے کیا گیا ہو، ان دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ چوری کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور اسی طرح شراب پینے والے پر اور شراب پلانے والے پر، ہوٹلوں میں شراب پیتے تو نہیں لوگ، بعض پلاتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ شراب نچوڑتے ہیں، شراب بناتے ہیں، شراب بنانے کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، بعض لوگ سودی کاروبار کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اور اسی طرح شراب بیچنے والے پر، شراب خرید کر کے پینے والے تک پہنچانے والے پر، اس کا پیسہ کھانے والے پر، سب پر حضور نے ایک طرف سے اوپر سے نیچے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرے، حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ جاندار تصویریں بنانے والوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ مختصر نمونے ہیں، پورا لمبا چوڑی تفصیل مجھے بیان نہیں کرنا ہے، تفصیل بہت لمبی ہے۔
اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی عمل لوط میں ملوث ہو حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ وبا بہت عام ہوتی جا رہی ہے، جب سے موبائل کی فراوانی ہوئی، انٹرنیٹ آیا، اور جیبوں میں پہلے تو دیکھنے کے لیے فلمیں سنیما ہالوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد گھر میں ٹی وی آیا، وہاں بھی آسانی سے گندے فلمیں دیکھنا آسان نہیں تھا، دادا دادی نانا نانی بڑے لوگ گھر میں موجود ہوتے تھے اور ٹی وی ہال میں رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو جیب میں ٹی وی ہے، جب سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے پورے کا یہاں سے وہاں تک دردے کا معاملہ ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی نوجوان محفوظ ہو تو محفوظ ہو، ورنہ دردے کا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو عمل لوط یعنی غیر فطری طریقے پر ہم بستری کرنے کا جو طریقہ رائج ہوا ہے، یہ مغربی ممالک سے ہوتا ہوا ہمارے ملکوں میں، شہروں میں، ہمارے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتا اس پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی کسی پر تہمت باندھتا ہے حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک عورت ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے، اور ایک مرد ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اس پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ رشوت دینے اور لینے دونوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے لعنت فرمائی ہے، یعنی جس پر حضور نے لعنت فرمائی ہو، محدثین نے لکھا ہے اس تفصیل کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے ہر گناہ اللہ کی عظمتوں کے پیش نظر تو گناہ کبیرہ ہی ہے۔ یہ پوچھنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چھوٹا گناہ ہو تو ہم کر لیں گے، بڑا گناہ ہو تو ہم بچیں گے۔ یہ تو بڑا جو ہے وہ جرأت مندانہ سوال ہے جو بارگاہ الہی میں گستاخی تصور کیا جاتا ہے۔ سرکار اس گزشتہ جمعہ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، آج آیت کی تفسیر میں نے عرض کیا کہ بعض گناہ وہ ہیں جو کفر تک پہنچاتے ہیں، بعض گناہوں میں یہ اثر ہے۔ اور دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، زنا کی برائی عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، شراب کی بدبو عام لوگوں کو بھی آتی ہے، بلکہ جو لوگ رات دن شراب پیتے ہیں ان کو بھی شراب کی بدبو آتی ہے، لیکن جھوٹ کی بدبو ان کو نہیں آتی، اس کی بدبو اہل اللہ کو آتی ہے۔ ایک آدمی اجنبی عورت کو دیکھ کر داخل ہوا، عورت کو دیکھنے والے کو نہیں آتی بدبو، اہل اللہ کو آتی ہے۔ اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی بدبو اہل اللہ کو آتی ہے، جھوٹ بولنے کی جھوٹ کی بدبو اہل اللہ کو آتی ہے، سود کی بدبو اور اس کی لعنت محسوس ہوتی ہے محسوس ہونے والوں کو، جن کے دل آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں ان پر امر منکر کا لطیف اثر بھی مرتب ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا دل آئینہ ہو گیا ہو، جیسے یہ سفید لباس ہے، اس پر داغ اگر دور سے نظر آتا ہے وہ داغ، لیکن یہ کالا کپڑا ہے، اس پر کوئی آئل کا داغ لگ گیا تو نظر ہی نہیں آتا، بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ کالا ہے کپڑا۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے کسی کا دل مردہ ہو چکا ہو، بے حس ہو چکا ہو، اسے گناہوں کی بدبو نہیں آتی۔ اسی طرح کفر ہے، بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے شرک، اور اسی طرح بدعات ہیں، اس کی بدبو علماء کو، اس کی بدبو اہل اللہ کو، اس کی بدبو صحابہ اور انبیاء کو آتی ہے، اور سب سے سخت ترین بدبو وہ کفر و شرک کی بدبو ہے۔ بہت دور ہے وہ آدمی اللہ کے دربار سے جس کو کفر کی بو بھی نہیں آتی۔
اس کی برائی سمجھنے کے لیے انبیاء کی عقل کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا بعض گناہ کرتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے. ادھر گناہ کیا ادھر کافر ہو گیا. جیسے نماز ہے، ادھر نماز چھوڑا ادھر کافر ہو گیا. کتنا سخت وار ہے، کتنا پاورفل گناہ ہے یہ. گو احناف کے یہاں اور جمہور فقہاء محدثین کے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے. حضرت ثعلبہ بن حاتب کے واقعے سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بخل کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ مجھے مال دیں گے تو میں اس کے حقوق ادا کرتا رہوں گا. اللہ نے مال دے دیا حضور کی برکت سے. جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو کوتاہی کرنے لگا، جی چرانے لگا، چھپ چھپ کے پھرنے لگا، بہانے بنانے لگا. تو قرآن کریم نے کہا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو ہم نے اس کے دل میں نفاق کو جما دیا. پتا چلا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے، یا نہیں تو نفاق پہلے سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس نفاق کو اور جما دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ثعلبہ بن حاتب حضور سے دعا کرا کر کے مالدار ہوا، بعد میں جو ہے حضور نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی تینوں نے قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کے کہ جس مال کو حضور نے قبول نہیں کیا ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا انتقال کفر کی اور نفاق کی حالت میں ہوا. کتنی سخت بات ہے. بخل کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں اور سرسری سے گزر جاتے ہیں. گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کی موت، آدمی کلمے والی موت سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ معلوم ہونا کوئی ضرور نہیں مرنے والا یہ بول کر تو نہیں مرتا نا، مرنے والا یہ بول کر تو نہیں مرتا نا کہ بھائی مجھے کلمے والی موت نصیب نہیں ہوئی. اسے اتنا موقع ہی کہاں ہے، اسے اتنا موقع ہی کہاں ہے بولنے کا. اچھا بعض لوگ اس لیے گناہ کی جرات کرتے ہیں کہ بھئی حضور کی شفاعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے کچھ کہا ہے، لیکن اس سے ذرا نیچے اتر کر کے یہ بات عرض کرتا ہوں آپ کو. بھائی شفاعت تو میدان محشر میں ہوگی، لیکن جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، وہ بھی تو ہزاروں سال کی زندگی ہے. جب تک کیا ہوگا؟ فیصلہ ہونے تک گویا آپ عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر میدان محشر کا اتنا کتنے عرصے کا ہوگا فیصلہ، پھر شفاعت. ہزاروں سال تک عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی اس وقت جب ایمان پر خاتمہ ہوا ہو. ہر گناہ کے اندر آدمی کو بے ایمان کرنے کا اثر موجود ہے، نظر نہیں آتا. اور چوتھا نقصان یہ ہے گناہ کا کہ آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے. ایک گناہ کیا فوراً توبہ کر لیا، ایسا ہوتا نہیں. عموماً گناہ کرنے کے بعد جلدی توبہ کی طرف آتا نہیں آدمی، گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے، گناہ کی لت پڑ جاتی ہے آدمی کو. شراب سے زیادہ سخت لت ہے یہ، جلدی نہیں اترتی ہے، نشہ جلدی نہیں اترتا. ہاں اگر کسی کو توفیق ہو گئی فوراً توبہ کر لیا، بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے، کسی نیکی کی وجہ سے، تو وہ داغ دھل جاتا ہے. ورنہ داغ بڑھتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب ختم اللہ علی قلوبہم، سیل لگا دی جاتی ہے، اوپر سے کوئی چیز اندر جاتی نہیں، اندر کی چیز باہر آتی نہیں. جب کسی چیز پر پیاک کر کے کسی چیز کو سیل لگا دی جاتی ہے تو باہر سے کوئی چیز اندر جاتی نہیں، اندر کی کوئی چیز باہر آتی نہیں. حق بات قرآن اندر جاتا نہیں، دروازے بند کر دیے گئے. مسلسل نافرمانی اور انکار کی ایک سزا، مسلسل انکار کی ایک سزا یہ ملتی ہے کہ پھر آدمی قبول کرنے کی جو استعداد تھی وہ استعداد بھی چھین لی جاتی ہے.
قرآن اندر گیا تو نہ کفر باہر آئے گا. جب قرآن اندر گیا جائے گا ہی نہیں، یہ حق باتیں اندر جائیں گی ہی نہیں، تو اندر کا کفر نفاق نکلے گا کیسے؟ یہ ہے دل کالا ہو جانا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. اور کہتے ہیں گناہ کا ایک نقصان یہ ہے، یہ نیک لوگ جو ہیں دنیا میں، نیک لوگ، ان کے دلوں میں ان کی برائی آ جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی دعاؤں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. یہ تو حضور کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، انبیاء اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے وہ آدمی جو گنہگار ہے. اور دل پر اس کے موت طاری ہو جاتی ہے، دل پر موت طاری ہو جاتی ہے. دیکھو آپ، نہ ذکر کرنے جی چاہتا، نہ تلاوت کو جی چاہتا، بیزاری، دین بیزاری، دین سے ہی کوئی دلچسپی نہیں اسے. کھاؤ کماؤ مر جاؤ، یہ کیا ہے؟ دل کی موت ہے کہ آدمی اپنے آخرت کے نفع نقصان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے تک کے لیے تیار نہیں. اور گناہوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے آدمی. سفیان ثوری کہتے ہیں، امام غزالی کا بھی یہی کہنا ہے. لوگ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا نماز میں، ذکر میں لذت ہی نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں تلاوت کلام پاک میں وہ مزہ ہی نہیں. وہ مزہ حج میں عمرے میں نہیں رہا، وہ مزہ طواف میں نہیں رہا. کہاں آئے گا طواف میں مزہ؟ دل یا تو مردہ ہو چکا ہے، مردوں کو بھی کہیں مزہ آتا ہے، یا نہیں تو اس کا دل بیمار ہو چکا ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے. جیسے جس کو بخار آ جاتا ہے نا، مزیدار بریانی رکھی ہوئی ہے تو مزہ ہی نہیں آتا، سارے لوگ مزے لے لے کر کھا رہے ہیں اور اس کو مزہ ہی نہیں آتا، کہتے مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا. بریانی کا قصور نہیں ہے، اسے بیماری ہے، بخار ہے، علاج کراؤ. دل یا تو مر چکا ہے یا تو دل بیمار ہو چکا ہے. یہ گناہوں کی یہ ایک نحوست اور گناہوں کا ایک نقصان دنیا میں اس طور پر ظاہر ہوتا ہے. گناہ کا ایک نقصان اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اسے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. دولت ایمان والوں کو بھی ملتی ہے، دولت کافروں کو بھی ملتی ہے، لیکن علم صرف ایمان والوں کو ہی ملتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو ہی علم ملتا ہے. یہ سب سے پہلے امام مالک نے، دیکھو اب ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، اور آپ ہی لوگ نہیں، پوری دنیا سے خطاب ہے میرا. اب دیکھ لیجئے وہ لوگ بھی جن کا دین کے مجلسوں میں جانا آنا، ان کو بھی علم حاصل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں، قرآن سیکھنے کا کوئی اہتمام نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. علم سے محروم کر دیا گیا، دین کے فہم سے محروم کر دیا گیا، علماء کی صحبتوں سے محروم کر دیا گیا، علماء کی دشمنی ان کے دلوں میں ڈال دی گئی. یہ گناہ کا نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے پہلے امام مالک، امام مدینہ نے حضرت امام شافعی کو دیکھا تو فرمایا، بیٹے، نوجوان تھے امام شافعی، فرمایا کہ بیٹے تمہارے چہرے پر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ایک نور ڈال دیا ہے، اسے گناہوں سے اس نور کو بجھانے کی روشنی کو کوشش نہ کرنا، بچائے رکھنا اسے، اور بچائے رکھا. اتنا بڑا علم عطا فرمایا کہ ایک پورا عالم، یہ خلق خدا نے ان سے استفادہ کیا. امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت والجماعت، امام احمد انہی کے شاگردوں میں ہیں، ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں. میں ان کی سیرت کہاں بیان کروں. امام مالک نے ان کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے امام الشام، امام اوزائی نے، نہیں امام شابی نے امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر فرمایا تھا، اے نوجوان، پہلے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، نوجوان تیرے چہرے پر میں ایک علم کی بو محسوس کرتا ہوں. علم کی بو بھی آتی ہے. بعض مدرسوں کی جب سنگ بنیاد رکھی گئی تو بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ یہاں سے مجھے علم کی خوشبو آتی ہے. اور سید احمد شہید کا وہ آخری دورہ
شاہ عبدالعزیز کے نوجوان خلیفہ اپنی پوری جماعت کو لے کر کے جہاد کے لیے جب بالاکوٹ جا رہے تھے تو راستے میں دیوبند گئے. جس مسجد میں قیام تھا اس مسجد میں ہمارے ایک دوست امامت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ بہت دور کھڑے ہو کر کے جہاں قیام تھا حضرت سید احمد شہید نے دارالعلوم دیوبند کی جہاں بنیاد رکھی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے جہاں لکیریں کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر دیکھی گئی تو وہ لکیریں بھی موجود تھیں. اللہ تعالی عالم. ایسا ہوتا ہے، تعجب کچھ نہیں ہے اس میں. اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب حضور زندہ تھے اس وقت بھی پوری دنیا میں فیض حضور کا ہی جاری تھا، اور اب بھی جو پوری دنیا میں فیض کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے وہ حضور کا ہی فیض ہے. یہ علماء دیوبند کا ماننا ہے. لوگ علماء دیوبند کو حضور کا گستاخ کہتے ہیں. توبہ توبہ. اگر یوں کہا جاتا کہ علماء دیوبند حضور کی شان میں غلو کرتے ہیں تو یہ الزام ایک حد تک ٹھیک تھا، لیکن بے ادب و گستاخ کہنا تو یہ کسی شکل میں، جیسے لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند اولیاء اللہ کے منکر ہیں، وہ گستاخ ہیں. اگر یہ کہا جاتا کہ یہ جو ہے بزرگوں کی محبت و عقیدت میں غلو سے کام لیتے ہیں تو ٹھیک تھا. یہ اعتراض علماء دیوبند پر ایک حد تک فٹ ہوتا ہے، لیکن گستاخ و بے ادب کہنا تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو امام شافعی نے کہا تھا ابو حنیفہ کو دیکھ کر، وہ نوجوان تیرے ماتھے پر علم کی ایک شان محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد سے جو وہ علم کی طرف متوجہ ہے، اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے. پوری دنیا کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والوں میں سے ہے. امام مالک کے ماننے والے بھی ہیں، امام احمد کے ماننے والے بھی ہیں. میرے اندازے کے مطابق بر صغیر اس کے علاوہ بے شمار ممالک میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. اور گناہوں کا نقصان ایک اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ اہل اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے، ان کی مجلس میں دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی. اسی لیے حضور نے فرمایا، یاد آیا مجھے اب وہ حدیث یاد آئی، حضور نے فرمایا اگر کسی آدمی کا مزاج معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہے. علم والے نیکی والوں سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے. ایک نقصان یہ ہوتا ہے گناہوں کا، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے. یا تو آدمی افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، یہ تو مال تو ہے لیکن سکون نہیں، برکت نہیں، مال جہاں استعمال ہونا اس کی توفیق نہیں. ایک آدمی اپنی زندگی میں ہزاروں سال کا کام کر کے جا سکتا ہے لیکن اسے توفیق ہی نہیں ہے. اس کے زندگی کی برکت ختم کر دی گئی، اس کے مال سے برکت ختم کر دی گئی، اس کی جوانی، عمر، اس کے اوقات کی برکت چھین لی گئی. ایک آدمی 1000 سال تک کی خدمات انجام دے سکتا ہے لیکن چھوٹے کام کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی صحت تباہ ہو جاتی ہے. آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پر پڑتا ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیسے صحت مند ہوتے تھے، بوڑھے بوڑھے لوگوں کا مقابلہ نوجوان نہیں کر سکتے. آج کے ختم ہو گئی جوانی، خاص طور سے جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں. اس لیے جن لوگوں کے جذبات قابو میں نہ ہوں، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اسمارٹ فون کا استعمال حرام ہے. پہلے یہ ہم کہتے تھے کہ اس کا استعمال میں احتیاط کی جاوے، لیکن اب جب پورے حالات سامنے آئے تو آپ اس کے ایک لمبی داستان ہے، یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں.
کہ لوگ امریکہ میں اور بری بری بیماریاں اب یہاں بہت چھوٹے پیمانے پر ہے. امریکہ اور مغربی ممالک کی جو رپورٹ انگریزی اخبارات میں چھپتی ہے، اور یہ رپورٹ 50 سال پہلے کی عرض کر رہا ہوں میں، یہ اب کی نہیں، اب تو لاکھوں گنا اضافہ ہو گیا ہے. یہ ڈاکٹر اور تحقیق کی سینٹر کا ایک ذمہ دار کہتا ہے 50 سال پہلے کی رپورٹ کہ سالانہ 5 لاکھ مرد عورت سوزاک کی بیماری میں، سوزاک کی بیماری کا مطلب جنسی گناہ میں مبتلا ہوئے، کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں، ہر عورت اس کی بیوی ہے، بہن تک محفوظ نہیں. میں اس سے آگے کہنے کی مجھے یہاں ممبر رسول کے سامنے مجھے جرأت نہیں ہوتی، شرم بھی آتی ہے عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے. سوزاک اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں شرمگاہ سے پیپ بہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کی شرمگاہوں سے پیپ کے سمندر بہ رہے ہوں گے، اور لوگ دیکھ کر کے پہچان لیں گے یہ میری امت کے بدکار مرد و عورت ہوں گے. یہ صورتحال ہے اس وقت. اس وقت کی رپورٹ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بنگلور میں ابھی یہ بیماری نہیں آئے، بہت چھوٹے پیمانے پر ہے. اگر بے حیائی کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا اور مرد و عورت کو ملنے میں ہم نے سخت پابندیاں عائد نہیں کی، لڑکیوں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں 10-12 سال 13 سال کی لڑکیاں تک حاملہ ہو رہی ہیں. میں کیا کہوں، میں یہ باتیں آپ بڑے لوگوں کے سامنے میں نہیں کہہ سکتا. یہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا نتیجہ ہے. اب بھی وقت ہے. بڑی بیماریاں میں لوگ مبتلا ہو گئے، صحت تباہ ہو گئی. مجھے یاد ہے اور اچھا یاد ہے، میرے ان کانوں نے اس کو سنا ہے. ہمارے حیدرآباد کے عبد القوی صاحب کہتے ہیں کہ مرتبہ میں آ رہا تھا کار میں، ایک نوجوان کا فون آیا. ایک نوجوان نے بتا دیا بیچارہ، ورنہ معلوم نہیں ہزاروں نوجوانوں کا یہی مسئلہ ہے. 2 جمعہ پہلے میں نے کہا ہے کہ نکاح اس کا علاج ہے. والدین گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، والدین جاب کے چکر میں ہیں، بچوں کی جوانی تباہ ہو رہی ہے، داؤ پر لگ گئی ہے بچوں کی جوانی. ذکر، تلاوت، خانقاہ اور دعوت و تبلیغ اس کا علاج نہیں، اس کا علاج صرف اور صرف نکاح ہے. میں نے کہا ہے اور علی وجہ البصیرت میں نے یہ بات کہی ہے. اس نوجوان نے بتایا کہ حضرت میرے والدین میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور میں شادی کرنے کے قابل نہیں رہا. 4 شادیوں کو، اگر میں یہاں ممبر سے 4 شادیاں کہوں، یہ مردوں کا مجمع، عورتیں تو یہاں نہیں ہے، لوگ عجیب سے ایک وحشت محسوس کریں گے، اسے عیب سمجھیں گے. خاص طور سے بیواؤں کا نکاح نہیں کرتے، جبکہ یہ حلال کو حرام کر لینا ہے. اگر اس کی خواہش باقی ہے، جذبات باقی ہیں، تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گی یا بدکاری کا راستہ اختیار کرنے کے سوا اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. 4 شادیاں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے سب سے بڑے متقی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ جو بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے وہ تو ایک شادی بھی نہیں کر سکتا، اس کے تو جوانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، صحت تباہ ہو جاتی ہے. لمبی داستان ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں. گناہ کی ایک سزا یہ ملتی ہے، سب سے جو تجربہ عموماً یہ صورتحال سب کو پیش آتی ہے. گناہ کی ایک سزا ہے. الجواب الکافی میں ابن قیم نے لکھا ہے، گناہ کے بعد وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے، میگنیٹ کی طرح. یہ گناہ کیا، وہ گناہ دوسرے گناہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا. پھر 2 گناہ کیا اور قوت بڑھ گئی، تیسرے گناہ کو کھینچ لیتا. لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سکون ملے. سکون نہیں ملتا، ہاں وقتی طور پر سکون ملتا ہے. گناہ کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے،
گناہ کی جڑ راسخ ہو جاتی ہے اور اتنی آج چھوڑوں گا کل چھوڑوں گا آج چھوڑوں گا کل چھوڑوں گا یہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور گناہ کی جڑ مضبوط ہوتے جاتی ہے. بہت بڑی سزا ہے یہ علماء سے دور ہونے. اور یہ عجیب لوگوں نے سمجھ لیا. میں کیسے سمجھاؤں تم لوگوں کو؟ تم کو کیا سمجھاؤں؟ علماء کو ہی نہیں سمجھا پا رہے. علماء کو سمجھانے تک کا ناکام ہے ہم. یہ بات کیسے سمجھائی جائے؟ یہ بات بیانات کرنے والے اور اسی طرح صرف نوفارغ علماء کے سامنے بیٹھ کر کے گناہ کو چھوڑنے میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی گناہ چھوڑ سکتا ہے جو خود سچی پکی گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں. یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیسے سمجھاؤں میں؟ آپ ہی مجھے سمجھائیے اس بات کو کیسا سمجھانا چاہیے. کیسے ایکسپلین کروں میں آپ کو یہ بات؟ گناہ چھڑانے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اہل اللہ کا. اس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں MBBS, اس طرح اس میں بھی MBBS MD MS والے ہوتے ہیں. گناہ کی ایک سزا, گناہ کے بعد گناہ, لمبی پوری فہرست ہے. ختم ہی ہو جاتا ہے وقت. بس یہ بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. گناہ کے بعد گناہ, جس طرح ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ لاتی ہے. ایک قصہ سناتا ہوں, واقعہ کیسا فٹ ہوتا ہے دیکھیے ہمارے حالات پر. ایک آدمی گناہ سے بچتا ہے. ایک دن بچا, ایک ہفتہ بچا, کوشش کر کے ہمت کر کے رینگتے 15 دن تک لے گیا. رینگتے اچھی تعبیر ہے. رینگتے 15 دن تک آدمی گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو گیا. فون چھوڑ دیا اس نے. 16ویں دن یہ گناہ کر بیٹھا. 70 سال کا رام ایک دن میں تو نہیں نکلتا, مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے اسے. کہتے ہیں کہ 15 دن بچا, اس کے بعد یہ گناہ ہوا تو اسے خیال آتا ہے کہ بھئی اب تو گناہ ہو گیا, ختم وہ تقوی سب ختم ہو گیا. اب گناہوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگتا ہے. غیرت ختم ہو جاتی ہے, حیا ختم ہو جاتی ہے, حس ختم ہو جاتی ہے آدمی کی. آدمی بے غیرت اور بے حیا بے شرم بن جاتا ہے. یہ بزرگ چلے جا رہے تھے, کیچڑ تھا, چکڑ جسے کہتے ہیں, کیچڑ. بڑے سنبھل کر دامن کو سمیٹ کر جا رہے تھے, بہت بچا کر اپنے آپ کو کہ کہیں چھینٹا الجھ نہ جائے. پیر پسلا گر پڑے, اب پورا سر سے لے کر پیر تک لت پت ہو گئے. اب اس کے بعد کودتے جا رہے ہیں. اب کیا پورا بدن ہی ملوث ہو گیا, کودتے جا رہے ہیں کہ اب بچ کر کیا فائدہ. بھئی یہ گناہ کبھی ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا, اب گناہ ہو گیا, ساری بزرگی ختم ہی تو ہو گئی, اب بچ کے کیا فائدہ. یہ شیطان کا اتنا طاقتور حملہ ہوتا ہے آدمی کے دل پر. اس سے بچنا اہل اللہ کی دعاؤں کے بغیر بظاہر عادتاً ناممکن تو نہیں, مشکل بہت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی لمبی فہرست ہے گناہوں کے نقصانات کی, انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو عرض کریں گے. میں بھی محتاج ہوں, آپ سے بھی درخواست ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.